فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ شادیوں کے موسم میں لوگوں کے سونا خریدنے میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کرنے کے سبب گزشتہ ہفتے سونے کی قیمت میں تقریباً 2700 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق MCX ملٹی کموڈٹی ایکسچینج پر سونے کی قیمت 65,298 روپے فی 10 گرام ہو گئی ہے۔ سونے کی قیمتوں میں یہ اضافہ امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں کمی کی توقع کی وجہ سے دیکھا جا رہا۔ سونے کی یہ نرخ نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں بڑھ رہے۔ توقع ہے کہ آنے والے وقت میں سونے کے نرخ مزید بڑھ سکتے ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت $2,152 فی اونس تک پہنچ گئی ہے۔ فروری کے آخر تک بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ 0.25% کم ہو کر $2,032.8 ہو گئے۔ تاہم جب سے مرکزی بینک کی جانب سے شرح سود میں کمی کی امید نظر آئی، سونے کے نرخ بڑھنے لگے۔ دوسری جانب MCX سلور چاندی میں گراوٹ کا رجحان دیکھا گیا۔ بدھ کو اس کی قیمت 74,015 روپے فی کلو تھی اور اس میں تقریباً 123 روپے 0.17% کی کمی آئی۔ سلور فیوچر میں مارچ کے دوران تقریباً 4.1% 2,859 روپے کی تیزی آئی۔ سونے کے نرخوں میں اضافے کی ایک اور وجہ ڈالر انڈیکس DXY میں کمی بھی قرار دی جا رہی ہے۔ اس وقت یہ 6 بڑی کرنسیوں کے مقابلے میں 0.17% گر کر 103.80 پر آ گیا ہے۔ کوانٹم AMC کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر چراغ مہتا نے لائیو منٹ کو بتایا کہ فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح میں اضافے کی توقع کے علاوہ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی اور دنیا بھر میں معاشی سست روی کی وجہ سے سونے کے نرخ بڑھ رہے ہیں۔ اندرالوک میٹرو اسٹیشن کے قریب دہلی پولیس کے ایک سب انسپکٹر نے نماز ادا کرنے والوں لوگوں کو لات مارنے کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی اور کہا کہ اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور یہ ظاہر کیا کہ مسلمانوں کی کتنی عزت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں وزیراعظم BJP والوں سے پوچھتا ہوں کہ جس شخص کی توہین کی گئی وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس واقعے کے بعد دہلی پولیس نے سب انسپکٹر کو فوری طور پر معطل کر دیا جو اس فعل میں ملوث تھا۔ یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب اس کی ایک مبینہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جو نماز ادا کرنے والے لوگوں کو لات مار رہا۔ بتایا جاتا ہے کہ لوگ دوپہر 2 بجے کے قریب عصر کے نماز پڑھنے کے لیے اندرالوک میٹرو اسٹیشن کے قریب ایک سڑک پر جمع ہوئے تھے جب پولیس اہلکار آئے اور ان کی نماز میں خلل ڈالا۔ جب اس نے ان کی نماز کے دوران انہیں لاتیں مارنا شروع کر دی۔ اس واقعے سے مقامی لوگوں میں غم و غصہ پھیل گیا جنہوں نے سڑک بلاک کر دی اور پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد امن و امان برقرار رکھنے کے لیے علاقے میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ ایک اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کل دلی میں لوگ ظہر کی نماز جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اندرالوک میں روڈ پر لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جمعے کے ایک دن ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک بدترین ویڈیو آپ اور ہم نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ حالت سجدہ میں ایک مسلمان ہے اور ایک پولیس کے عہدیدار جو پولیس کی وردی پہنے ہوئے ہیں وہ آ کر پیچھے سے لات مار کر ایک مسلمان جو نماز پڑھ رہا ہے سجدے میں اس کو لات مار کر دوسرے مصلیوں کو ڈھکیلتے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت پیدا کر دی گئی ہے اور کس طریقے سے جو پولیس کا جو عہدیدار ہے اس کے ذہن میں کتنی نفرت ہے مسلمانوں کے تعلق سے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو سب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور اس سے یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی ڈگنیٹی، مسلمانوں کی عزت کتنی ہے۔
اور میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہوں گا، ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے، کیونکہ دلی میں جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ مرکزی حکومت کے پاس، سینٹرل گورنمنٹ، یونین گورنمنٹ کے پاس آتی ہے. میں پوچھنا چاہوں گا ہمارے وزیر اعظم سے، بی جے پی کے لوگوں سے، کہ بتاؤ وہ جو مسلمان جس کو آپ حالت سجدہ میں نماز میں تھا، جس کو لات مارا گیا ہے، جس کی بے عزتی کی گئی ہے، اس کا تعلق کس پریوار سے ہے؟ کس پریوار سے ہے؟ وہ کس کے خاندان سے؟ بتاؤ. آخر یہ اتنی بے عزتی کیوں کی جا رہی ہے بھارت کے 17 کروڑ مسلمانوں سے، جو اس وطن عزیز کے آبادی کا 14% سے زیادہ حصہ ہے؟ تو یہ تمام فرقہ پرستی اور نفرت کے مظاہرے ساری دنیا اور ہم دیکھ رہے ہیں. تکلیف ہوتی ہے، مگر انشاءاللہ تعالی یہ نفرت کا، یہ ظلم کا انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ اپنے فضل سے اور کرم سے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ تمام چیزوں کا خاتمہ ہوگا اور یہ تمام چیزیں روکی جائیں گی. اور دلی میں ہم جانتے ہیں کہ جب فسادات ہوئے تھے تو کیسے ایک مسلمان کو جب موب پیٹ رہا تھا وہ اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا. اس سے بھی سبق حاصل نہیں کیا وہاں کی پولیس کے عہدیدار. کیسے ایک ویڈیو نکلا تھا کہ 3 مسلمان زخمی پڑے ہوئے ہیں اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ پڑھو، یہ پڑھو، اور اس میں ایک بچہ اس کی فوت ہو گئی. اس کے بعد ہم کل دیکھتے ہیں کہ ایک جمعے کی نماز میں ہمارے ملک میں 90% سے زیادہ لوگ مذہبی لوگ ہیں اور اپنی مذہبی عبادت کے لیے، جلوس کے لیے وقتاً فوقتاً روڈ پہ آ جاتے ہیں. تو اس کو یہ بے عزت کرنا، ان کو اس طرح سے لات مارنا ان کو، اور بتانا کہ کیا ہماری حیثیت ہے، تو ہم ایسے لوگوں سے کہنا چاہیں گے کہ آپ کے اس ظلم کے مظاہروں سے ہم نماز پڑھنا نہیں چھوڑنے والے ہیں. ہم اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. آپ لات مارو یا گولی مارو، مگر آپ کے لات مارنے سے، آپ کے گولی مارنے سے آپ اپنی ذہنیت کا، اپنی نفرت کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں اور آپ ایک طرفہ کام کر رہے ہیں. اور بھارت کے مسلمان کا پریوار کس پریوار سے تعلق ہے بتا دیں. یہ تمام میرا سوال ہے ان تمام نام نہاد سیکولر پارٹیوں سے، ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے، کہ بتائیے جو سجدہ کر رہا تھا جو مسلمان ہے اس کا کس پریوار سے تعلق ہے، بتائیے ہم کو. چلیے. تلنگانہ کے آرٹیسی ملازمین کے لیے خوشخبری ہے. ریاستی حکومت نے آرٹیسی ملازمین کے لیے PRC کا اعلان کر دیا. ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے یہ بات بتائی. انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیسی ملازمین کو 21% فٹمنٹ ادا کیا جائے گا. 1 جون سے نئے فٹمنٹ پر عمل آوری ہوگی. ریاستی وزیر کے مطابق اس اقدام سے آرٹیسی پر ماہانہ 35 کروڑ کا بوجھ پڑے گا. واضح ہے کہ حال ہی میں آرٹیسی ملازمین نے ریاستی وزیر پونم پربھاکر سے ملاقات کرتے ہوئے PRC سے متعلق یادداشت انہیں پیش کی تھی. اس موقع پر ریاستی وزیر نے اس مسئلے کو چیف منسٹر ریونت ریڈی سے رجوع کرتے ہوئے یکسوئی کا تیقن دیا تھا. وعدے پر عاجلانہ عمل آوری پر آرٹیسی ملازمین میں مسرت کی لہر دوڑ گئی. تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC گریٹر حیدرآباد زون کے تحت حیدرآباد اور سکندرآباد کے علاقے کی خواتین کی سب سے زیادہ تعداد نے مہالکشمی اسکیم کے تحت RTC بسوں میں مفت سفر کیا. اس اسکیم کے نفاذ کے بعد سے اب تک 13 کروڑ 50 لاکھ خواتین نے استفادہ کیا ہے. RTC حیدرآباد ریجن میں 1410 بسیں چلائی جا رہی ہیں. سکندرآباد زون میں 1260 بسیں چلائی جا رہی. اس طرح گریٹر زون کی جملہ 2670 بسوں میں 20 سے 21 لاکھ افراد سفر کرتے ہیں. اس میں 14,50,000 خواتین شامل ہیں. مہالکشمی اسکیم کے لاگو ہونے سے پہلے ان کی تعداد 4,50,000 تھی اور اب یہ بڑھ کر 10 لاکھ ہو گئی ہے. تلنگانہ میں حال ہی میں ہوئے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی شاندار کامیابی کے بعد کانگریس پارٹی پڑوسی ریاست آندھرا پردیش میں اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے. اسی کے حصے کے طور پر متحدہ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ وائس راجشیکھر ریڈی کی دختر وائس شرمیلا کو آندھرا پردیش کانگریس کا سربراہ بنایا گیا. 2014 میں متحدہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے ذریعے تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے دونوں ریاستوں میں کانگریس کو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا. تاہم تقریباً 10 سال کی جدوجہد کے بعد تلنگانہ میں کانگریس دوبارہ اقتدار پر واپس آئی. کانگریس چاہتی ہے کہ ایک اور تلگو ریاست آندھرا پردیش میں اس کی کھوئی ہوئی عظمت
خدمت بحال کی جائے۔ اسی کے حصے کے طور پر جہاں وائس شرمیلا پارٹی کو نچلی سطح سے مستحکم کرنے اور تنظیمی ڈھانچے کو از نو تیار کرنے کے کام میں مصروف ہے، تو وہیں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی آندھرا پردیش کے وشاکھا پٹنم میں 15 مارچ کو ہونے والے جلسے میں شرکت کریں گے۔ آندھرا پردیش میں اسمبلی انتخابات، لوک سبھا انتخابات کے ساتھ ہونے والے ہیں۔ پارٹی ان انتخابات کے لیے حکمت عملی تیار کر رہی۔ ریونت ریڈی نے چیف منسٹر کی حیثیت سے 92 دن مکمل کر لیے۔ حالیہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی کی کامیابی اور تلنگانہ کی تشکیل کی ایک دہائی کے بعد اقتدار میں آنے کے بعد 7 دسمبر 2023 کو ریونت ریڈی نے تلنگانہ کے دوسرے چیف منسٹر کے طور پر حلف لیا تھا۔ چیف منسٹر کی حیثیت سے گزشتہ 92 دنوں میں ریونت ریڈی نے اہم مسائل پر انکوائریز کا حکم دیا۔ پی سی سی صدر کی حیثیت سے ریونت ریڈی نے اس وقت کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی سربراہی میں BRS حکومت پر بدعنوانیوں کے کئی الزامات لگائے تھے۔ انتخابی مہم کے دوران KCR نے کہا تھا کہ اگر عوام اسمبلی انتخابات میں BRS کو شکست سے دوچار کرتے ہیں تو میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں، میں اپنے فارم ہاؤس میں آرام کروں گا۔ اس وقت بطور TPCC صدر ریونت ریڈی نے کہا تھا کہ اگر وہ KCR یہ سوچتے ہیں کہ وہ انتخابات ہارنے کے بعد اپنے فارم ہاؤس میں آرام کر سکتے ہیں تو وہ غلط سوچ رہے۔ ریونت ریڈی کا خیال ہے کہ BRS کے تحت تمام محکموں میں بدعنوانیاں پھیل گئی ہیں۔ ریونت ریڈی عوام میں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ بدعنوانی کا دوسرا نام BRS ہے۔ چیف منسٹر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ریونت ریڈی اس سمت میں ایک کے بعد ایک قدم اٹھا رہے۔ پہلے مرحلے میں ریونت ریڈی نے کالیشورم لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کی تعمیر میں مبینہ بدعنوانی کی عدالتی جانچ کا حکم دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بجلی کی خریداری کے معاہدوں، بھدرادری اور یدادری پاور پلانٹس کی تعمیر کے متعلق پاور سیکٹر میں تحقیقات کا حکم دیا۔ میڈی گڈا بیرج کے معاملے میں تحقیقات کا حکم دیا گیا اور نہرو آؤٹر رنگ روڈ کی ٹول وصولی اور دیکھ بھال کے لیے BRS حکومت کی طرف سے ایک پرائیویٹ ایجنسی کو دیے گئے کانٹریکٹ کی جامع تحقیقات کا حکم دیا۔ اسی طرح فارمولا ای ریس، دھرانی پورٹل، مچھلی پالن اور بھیڑوں کی تقسیم میں بے ضابطگیوں اور مکانات کے الاٹمنٹ میں بے قاعدگیوں کی تحقیقات کا حکم دیا۔ فون ٹیپنگ کے معاملے میں بھی ریونت ریڈی نے تفصیلی انکوائری رپورٹ طلب کی ہے۔ کچھ معاملات کی جانچ وہ ویجیلنس اور کچھ کی اینٹی کرپشن بیورو ACB کے ذریعے کی جا رہی اور چند میں محکمے جاتی انکوائری کی جا رہی۔ ریونت ریڈی چاہتے ہیں کہ ابتدائی پوچھ تاچھ میں بے قاعدگیوں اور بدعنوانی کا انکشاف ہونے کے بعد CBI تحقیقات کرائی جائے گی۔ بھارت راشٹر سمیتی کی جانب سے قومی سطح پر سیاسی سرگرمیوں کے آغاز اور مہاراشٹر میں کھولے گئے دفاتر اور پروگرامز کے انعقاد کے بعد اب مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والے BRS قائدین نے پارٹی سربراہ کے چندرشیکھر راؤ سے ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور کہا جا رہا کہ آئندہ چند ایام کے دوران کئی وہاں کے دفاتر بند کرنے کے سلسلے میں قطعی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ ریاست مہاراشٹر میں بھارت راشٹر سمیتی کی جانب سے قومی سیاست میں داخلے کے بعد سیاسی سرگرمیوں کو تیز کرنے کے اقدامات کیے گئے تھے اور اس وقت کے چیف منسٹر تلنگانہ و سربراہ بھارت راشٹر سمیتی کے چندرشیکھر راؤ نے مہاراشٹر میں منعقد کیے جانے والے جلسوں میں شرکت کرتے ہوئے عام انتخابات کے دوران حصہ لینے کا اعلان کیا تھا، لیکن تلنگانہ میں اقتدار سے محرومی کے بعد کے چندرشیکھر راؤ کی جانب سے مہاراشٹر کے قائدین کو نظر انداز کیے جانے کی شکایت میں اضافہ ہونے لگا اور گزشتہ دنوں مہاراشٹر کے BRS قائدین نے اجلاس منعقد کرتے ہوئے پارٹی سربراہ کے رویے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس اجلاس کے دوران کیے گئے فیصلے کے مطابق مہاراشٹر کے BRS قائدین نے کے چندرشیکھر راؤ کو روانہ کردہ مکتوب میں اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے علاوہ اس بات سے بھی واقف کروایا کہ مہاراشٹر میں جن مقامات اور عمارتوں میں BRS کے دفاتر قائم کیے گئے ان کے کرایوں کی ادائیگی بند کی جا چکی ہے اور BRS پارٹی کی جانب سے مہاراشٹر میں جاری سرگرمیوں کے لیے کوئی فنڈز جاری نہ کیے جانے کی بھی شکایت کی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مہاراشٹر میں بھارت راشٹر سمیتی قائدین نے KCR کو روانہ کردہ مکتوب میں کہا کہ انہیں مہاراشٹر میں غدار کہا جانے لگا ہے کیونکہ وہ علاقائی پارٹیوں کو چھوڑ کر بھارت راشٹر سمیتی میں شامل ہوئے تھے اور لوگوں میں ایک امید پیدا کی تھی کہ BRS کی کارکردگی سے علاقے کے حالات بہتر ہوں گے۔
دہلی میں سڑک پر نماز ادا کرنے والے مصلیوں کو پولیس عہدیدار کی جانب سے لات مارنے کی ویڈیو کے وائرل ہونے پر اس حرکت کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی، مگر گوشہ محل کے بی جے پی رکن اسمبلی راجہ سنگھ جو نفرت انگیز بیان بازی کے لیے بدنام ہیں، ایک بار پھر دہلی پولیس کے عہدیدار کی حمایت میں بیان دیا ہے۔ سوشل میڈیا مائکرو بلاگ پر راجہ سنگھ نے بیان دیا، دیش بھر میں 6 لاکھ مساجد کے باوجود سڑک پر نماز ادا کرنا کون سی سمجھداری ہے؟ اس معاملے میں میرا پورا ساتھ دہلی پولیس کے ساتھ ہے، پولیس نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ خوشبو کا استعمال صدیوں سے کیا جا رہا جو انسانی دماغ کو سکون پہنچانے کے ساتھ ساتھ روحانی آسودگی کی مظہر ہوتی ہے۔ شہر حیدرآباد میں عطریات کی فروخت کئی صدیوں سے کی جا رہی اور یہ شہر روایتی انداز کے ساتھ ساتھ انوکھے انداز کی اپنی عطریات اور خوشبویات کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جہاں کہیں دکانات پر عطریات کی فروخت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھی خوشبو جب کپڑوں میں رچ بس جاتی ہے تو وہ ذہنی سکون بھی دیتی ہے اور اسے لگانے والے کے لیے ایک انوکھا احساس بھی پیدا کرتی ہے۔ شہر حیدرآباد میں ماہ مقدس رمضان المبارک کی مناسبت سے عطریات کی فروخت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہاں پھولوں، سندل کی لکڑی کے تیل سے کشیدہ کیے ہوئے عطر مشہور ہیں جو رمضان المبارک میں لوگ پسند کر رہے اور ان عطریات کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پر شہر حیدرآباد کے بازاروں کے ساتھ ساتھ مساجد کے قریب بھی عطر کی دکانات لگائی گئی ہیں جو یہاں سے گزرنے والوں کو اپنی جانب راغب کر رہی۔ مساجد آنے والے مصلی ان دکانات سے عطریات کو خرید کر اپنے کپڑوں کو لگا رہے، ساتھ ہی ان کی خصوصیات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جا رہی۔ دیگر بڑی دکانات پر مشک، عنبر، مجموعہ اور دیگر اقسام کے عطریات کی فروخت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ علاوہ ازیں شہر حیدرآباد کی اہم عیدگاہوں اور بڑی مساجد کے قریب عید کے دن بھی عطریات کی دکانیں لگائی جاتی ہیں جو مرکز توجہ ہوتی ہیں۔ عطر کی ایک چھوٹی سی شیشی کی قیمت تقریباً 100 روپے ہوتی ہے اور اس کی خوشبو کئی دنوں تک کپڑوں کو مہکاتی ہے۔ خوشبو کو چاہنے والوں کے لیے مہنگے قسم کی عطریات بھی سرکردہ دکانات میں دستیاب ہیں۔ کئی ایسی دکانات شہر حیدرآباد میں قائم ہیں جن کے آباء و اجداد سے یہ کاروبار چلا آ رہا۔ ان دکانات پر تقریباً 200 اقسام کی خوشبویات اور عطریات دستیاب ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک میں ان خوشبویات اور عطریات کی فروخت میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے۔ ان دکانات کے مالکین کے مطابق لوگ اس کو رمضان میں کافی پسند کرتے ہیں اور عطر لگانے والے اپنے خصوصی برانڈ ہی کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।